بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا درس نمبر 24 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاته ان يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشکرون۔ ومن آیات، ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ ومن آیاته، اور اس کے نشانیوں میں سے یہ ہے، ان یرسل الریاح، کہ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ الریاح سے بابرکت ہوائیں مراد ہے۔ الریاح، کہ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے، مبشرات، جو خوشخبری دیتی ہے، ولیذیقکم، تاکہ وہ تمہیں اپنی من رحمتہ، اپنی رحمت کا مزہ چکائے۔ ولتجری الفلک بامرہ، اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے، بامرہ، اس کے حکم سے جاری ہو، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا، اور تحقیق ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو، إِلَىٰ قَوْمِهِ، یعنی ان کے قوم کی طرف، رسولاً الی قومہ، ان کے قوم کی طرف بھیجا۔ فجاءہم، سو وہ ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے۔ فجاءہم، جب وہ ان کے پاس آئے، یعنی ان کے پاس بالبینات، واضح دلائل لے کر آئے۔ فانتقمنا من الذین اجرموا، پھر ہم نے ان لوگوں سے انتقام لیا، اجرموا، جنہوں نے جرم کیے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کو غالب کرنا ہماری ذمہ ہے، ہمارے اوپر ان کی مدد لازم ہے۔ اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ وہی ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، جو فتثیر سحابا، جو اٹھاتی ہے سحابا، بادلوں کو، فیبسطہ فی السماء، پھر وہ اس کو آسمان میں پھیلا دیتی ہے، کیف یشاء، جیسے اللہ چاہے، وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، اور وہ بادلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، فَتَرَ الْوَدْقَ، پھر اے مخاطب تو بارش کو دیکھتا ہے، یخرج من خلالہ، کہ وہ اس کے اندر سے نکلتی ہے، فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ، پھر وہ اس پہنچاتا ہے اس بارش کو، من یشاء، اپنے بندوں میں سے جس کو، من عبادی، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے پہنچا دیتا ہے۔ اذا هم یستبشرون، پھر وہ خوشی کرنے لگتے ہیں، اذا هم یستبشرون، پھر وہ خوشی کرنے لگتے ہیں۔ ومن آیاتہ، من آیاتہ، یہ خبر مقدم ہے، ان یرسل، ان یہ مصدریہ ہے تاکہ یعنی فعل کا مبتدا بننا درست ہو۔ مبشرات، یہ الریاح کا حال ہے، مبشرات الریاح کا، اس سے پہلے جو الریاح ہے، اس الریاح کا یہ حال بن رہا ہے۔ دیکھ لیجئے، ومن آیاتہ، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے، اس کی قدرت کی آیات میں سے یہ ہے، ان یرسل الریاح، کہ ہواؤں کو بھیجنا۔ الریاح سے جنوبی، شمالی اور صباح کی ہوائیں مراد ہے، یہ رحمت کی ہوائیں ہیں۔ باقی دبور یعنی مغربی ہوا یا عذاب کی ہوا ہے، جیسے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، اس کی یعنی اس کا تذکرہ یہ ہے، اللہم اجعلها ریاحا ولا تجعلها ریحا، یعنی ریحا سے یہاں دبور مراد ہے۔ ہواؤں کے یعنی فوائد شمار کرتے ہوئے فرمایا، مبشرات، یعنی خوشخبریاں دیتے ہوئے ان کو بھیجا، بارش کی خوشخبری سنانے کے لیے، وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، اور اس لیے کہ تمہیں اپنے رحمت کا مزہ چکائے۔ تو رحمت کا چکنا یہ ہے کہ بارش کے اترنا، سبزے کا حاصل ہونا، اور ہواؤں کے چلنے سے راحت میسر آنا، زمین کا پاک اور صاف ہونا، وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں سے مراد ہے۔ وَلِيُذِيقَكُم، یہ وَلِيُذِيقَكُم کا عطف جو ہے نا وہ مبشرات پر ہے۔
اس مبشراتن کے اوپر یذیقکم کا عطف ہے. کیوں؟ اس لیے یعنی یہ اسی یعنی مبشراتن پر اسی معنی میں ہے. گویا کہ فرمایا یعنی معنی کیا ہے اس کا؟ ولیذیقکم فعل مبشراتن یہ اسم ہے تو یہ اس کے معنی کے اوپر عطف ہے. اصل میں یہ تھا یبشرکم ولیذیقکم تاکہ وہ تمہیں خوشخبری دے اور تمہیں چکائے. وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ اور تاکہ کشتیاں چلے جبکہ وہ سمندر میں چلے. بِأَمْرِهِ اس کے حکم سے یعنی اس کے تدبیر یا تکوین سے. جیسے کہ فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. یعنی ابتغاء فضل سے مراد سمندر کے راستے کی جانے والی تجارت ہے. یعنی اسے سمندر کے راستے پر کی جانے والی تجارت سے مراد ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر گزار ہو تاکہ تم اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ تو یس وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا اور تحقیق آپ سے پہلے بہت سے پیغمبر ان کی اقوام کی طرف یعنی قومی فجاءہم بالبینات بھیجے اور وہ پیغمبر ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے. الی قومہم فجاءہم بالبینات تو وہ پیغمبر اپنے قوموں کے ساتھ واضح یعنی واضح دلائل اور نشانیاں لے کر آئے. لیکن بعض لوگ ان پیغمبروں پر ایمان لائے اور بعض نے انکار کیا تو اس پر آیات ازمار دلالت کر رہا ہے. فانتقمنا من الذین اجرموا فانتقمنا من الذین اجرموا بس ہم نے مجرموں سے بدلہ لیا. اجرموا کا معنی ہے کفرو ہے یعنی انتقام سے مراد دنیا میں ہلاکت کا شکار ہونا ہے. وکان حقا علینا نصر المؤمنین وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کی مدد ہم پر لازم ہے. یعنی مومنوں کی مدد ہم پر لازم تھی ان کو ہم نے رسول کے ساتھ ہی نجات دی. اللہ الذی یرسل الریاح اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو ہواؤں کو بیچتا ہے. فَتُثِيرُ سَحَابًا فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ بس وہ بادلوں کو اٹھا کر لاتی ہے پھر وہ بادلوں کو پھیلاتی ہے. یہاں پر فَيَبْسُطُهُ میں ہو ضمیر جو ہے وہ صحاب کی طرف راجع ہیں. یبسطُهُ ضمیر صحابن کی طرف راجع ہے. فِي السَّمَاء آسمان میں یعنی آسمان کے جانب و طرف جیسا کہ دوسرے مقام میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء یعنی آسمان کی جانب. کیف یشاء جس طرح وہ چاہتا ہے تو ایسے ہی وہ بادلوں کو بھیجتا ہے شمال کی جانب یا جنوب کی جانب یا یورپ کی طرف وغیرہ. وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا اور اس کے ٹکڑے کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا اور اس کے ٹکڑے کر دیتا ہے. کسفن جمع کسفتن کی یہ جمع ہے معنی ہے ٹکڑے ہونا. مطلب یہ ہے کہ وہ اولاً بادلوں کو پھیلاتا ہے اور کبھی وہ آسمان کی سطح کو اختیار کر لیتے ہیں اور کبھی ان کو متفرق ٹکڑوں کی صورت میں بغیر پھیلائے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں. فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ بس بارش کو دیکھتے ہو. ودقہ یعنی بارش. ودقہ معنی کیا ہے؟ ودقہ معنی بارش. یخرج نکلتی ہے دونوں ہی صورتوں میں من خلال اس کے درمیان سے. فَإِذَا أَصَابَ بِهِ پھر جب وہ یعنی اس بارش کو پہنچتا ہے. فَإِذَا أَصَابَ بِهِ پھر جب وہ پہنچاتا ہے اس بارش کو تو یہاں پر فَإِذَا أَصَابَ بِهِ میں ہی ضمیر جو ہے نا یہ الوداع کی طرف لوٹتی ہے. مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ اپنے بندوں میں جس کو چاہے. اِذَا هُمْ یعنی اپنے جن کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے یعنی جن کی زمینیں اور زمینوں کو اور علاقوں کو سیراب کرنا چاہتا ہے یہ معنی مراد ہے. اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ تو اسی وقت وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں. یستبشرون یعنی یفرحون کے معنی میں. یستبشرون یفرحون کے معنی میں ہے. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ اب ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ
فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي